شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آشو شیئر کر رہے ہیں۔ آشو نے یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ سٹوری کہاں سے شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے بڑے بھائی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ہے۔ میرے بھائی جو تھے وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے، اور وہ جو ان کا اسکول تھا کافی زیادہ پرانا تھا۔ کبھی کبھار بہت سے لوگ باتیں بھی کرتے تھے کہ وہاں پر شاید کچھ آسیب وغیرہ ہے، لیکن میرے بھائی نے کبھی کچھ ایسا ویسا دیکھا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے بھائی جو تھے وہ واش روم گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں واش روم میں کھڑا ہوا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا پاؤں کسی نے پکڑ لیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنا پاؤں چھڑوا سکوں، میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ سیدھا بھاگتے ہوئے گھر آ گئے، اور ڈر کے مارے بہت برا حال تھا۔ ہم سب کو آ کر یہ بات بتائی کہ میں اسکول کے واش روم میں تھا تو میرا وہاں پر کسی نے پاؤں پکڑ لیا، لیکن پاؤں پکڑنے والا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، اور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ گھر والوں نے ان کو بہت زیادہ تسلی دی، سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہم بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے دن میرے بابا جو تھے وہ اسکول گئے، انہوں نے جا کر بات کی، وہاں کے جو انتظامیہ تھے، جو پرنسپل تھے، ان سے بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر ایسا ویسا کچھ ہے یا نہیں، لیکن اکثر بچے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی کو بہت سا بخار ہو گیا تھا۔ میرے بھائی جو تھے اس دن اسکول نہیں گئے تھے، اور وہ اپنے روم میں بیڈ پر سو رہے تھے۔ ایک دم سے میری جو چھوٹی بہن تھی بھائی کے کمرے میں گئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ بھائی اپنا گلا دبا رہے تھے، بہت زور سے اپنا گلا پکڑ کے دبا رہے تھے سوتے سوتے۔ اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر امی بھی وہاں پر آ گئی، سب گھر والے آ گئے، تو میرے بھائی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آواز ہی بدل گئی ہے، اور وہ خود اپنا گلا دبا رہے تھے۔ ان کو بالکل بھی یہ سینس نہیں، اس ٹائم وہ سینسز میں نہیں تھے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان کو کنٹرول کیا، پھر ان کو کسی کے پاس لے کر گئے، ان کو دم کروایا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر بری چیز کا اثر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ چیز اس پر اس طرح سے حاوی ہوئی ہے کہ یہ خود کو نقصان پہنچائے۔ پھر میرے بھائی کو بہت زیادہ دم کروایا گیا، ان کے گلے میں تعویذ ڈالے گئے، تب جا کر میرے بھائی کی حالت ٹھیک ہوئی۔ بھائی کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے ان کو دیکھ کر۔ اب میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آشو نے شیئر کی۔ بہت شکریہ آشو آپ کا۔ جیسے اکثر اسکول کالجز کے بارے میں ہم لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں کہ وہ آسیب زدہ ہوتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ جنات کا اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم وہ جگہ بند رہتی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر جو اسکول ہوتے ہیں وہ صبح سے دوپہر تک ہی وہاں پر رونق ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جگہ بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ ہم لوگوں کو جو چھٹیاں ہوتی ہیں جو 3 ماہ کی ہوتی ہیں، یا جیسے اب اتنے عرصے سے اسکولز بند ہیں، تو وہاں پر جب کسی انسان نے نہیں جانا تو وہاں پر غیر مرئی مخلوقات، جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو پھر جب انسان ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر انسانوں کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے بھی جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں، جو بیت الخلاء ہوتے ہیں، وہاں پر شیاطین جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ لوگ واش روم جاتے ہیں تو جو اس کی ایک دعا ہوتی ہے وہ پڑھ کر جانی چاہیے کہ ایسے جو شیاطین جنات ہیں ان سے آپ لوگ حفاظت میں رہ سکیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمیرہ کنول شیئر کر رہی ہیں۔ سمیرہ کنول کہتی ہے کہ اسی کہانی کا اگلا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میری امی کی زندگی کی ہے۔ امی کہتی ہیں جب وہ ان کی بڑی بہن کی شادی کا سارا سین تھا ان کے گھر میں، جس کی تیاری کے لیے وہ لوگ مارکیٹ گئے تھے، تو واپسی پر ان کے ساتھ وہ جو جنات والا معاملہ ہوا تھا، جب ان کو اپنی بیک سائڈ سے رونے کی آوازیں آئی تھیں تو امی وہاں پر بے ہوش ہو کے گر گئی تھیں۔
پھر ان کو بعد میں گھر لے کر آئے تھے، اور اسی رات پھر ان کے بھائی کے پاس صحن میں جہاں پر وہ آگ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر بہت زیادہ آگ کے چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے وہ بالز دیکھے تھے۔ اگلے دن بھائی نے یہ بتایا تھا کہ وہ جنات تھے۔ جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی تو اس کے 1 ماہ کے بعد امی کی کچھ طبیعت خراب رہنے لگ گئی۔ وہ عجیب و غریب طرح سے بیہیو کرتی تھیں، وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی تھیں، ایک دم وہ ان کو ایسا ہو جاتا تھا جیسے وہ اپنے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ پھر بڑی مشکل کے ساتھ ان کی وہ کنڈیشن ٹھیک ہوتی تھی۔ میرا جو بھائی تھا وہ ہمیشہ سے وائٹ کلر کے سوٹ پہنتا تھا۔ اگر ان کے اوپر ذرا سا بھی کوئی داغ دھبا رہ جاتا تھا تو وہ ڈریس وہ نہیں پہنتے تھے۔ اس دور میں دھوبی کو کپڑے نہیں دیے جاتے تھے، گھر کی بیٹیاں ہی سارا کام کیا کرتی تھیں، ہم لوگوں کو ہی کپڑے دھونے ہوتے تھے۔ میں اس وقت چھوٹی ہوتی تھی تو میں اپنے بھائی کے کپڑے دھو رہی تھی، ان کا وائٹ کلر کا کاٹن کا ڈریس تھا۔ تو جب میں نے بھائی کو دھو کر وہ دیا تو بھائی نے دیکھا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دھبا تھا۔ بھائی نے یہ کہا کہ تم نے میرے کپڑے صحیح طرح سے نہیں صاف کیے، مجھے یہ نہیں پہننے۔ بھائی نے مجھے بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کو جلا دیا۔ جب امی نے دیکھا کہ اس نے کپڑے جلا دیے، امی کو بہت سا غصہ آیا۔ امی نے کچن میں سے ایک چھری لی اور بھائی کے پیچھے لگ گئی اس کو مارنے کے لیے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی آج تمہیں میں جان سے ہی مار دوں گی، تم بہت زیادہ مجھے تنگ کرتے ہو۔ بھائی نے جب دیکھا کہ امی اتنی زیادہ غصے میں ہے اور ایک چھری لے کر باقاعدہ میرے پیچھے لگ گئی ہیں، تو بھائی بھاگتے بھاگتے گھر سے باہر نکل گئے اور وہ اتنا دور بھاگے کہ بھاگتے بھاگتے وہ کھیتوں میں آ گئے۔ جب وہاں پر آئے تو وہاں پر ایک آدمی تھا، اس آدمی کو یہ کہنے لگے کہ مجھے میری امی سے بچا لیں، یہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ وہ جو آدمی تھا اس نے میری امی کو روکا اور کچھ پڑھ کے ان کے اوپر پھونک دیا۔ جیسے اس نے کچھ پڑھ کے ان کے اوپر پھونکا، میری امی وہیں پر کھڑی ہو گئیں اور وہ اس طرح سے سٹل ہو گئی جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا اس بچے کو کیوں مارنا چاہتی ہو؟ تو ان کے اوپر جس چیز کا اثر ہو چکا تھا وہ چیز ان کے اوپر حاضر ہو گئی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ جنات ہیں اور ہم لوگ اس عورت کے ساتھ ہیں، ہم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جب بھی اگر اس کو کسی نے تنگ کیا تو ہم اس کا یہی حال کریں گے، لیکن ہم اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کو جو نقصان پہنچائے گا ہم لوگ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ لڑکا، اس کا جو بیٹا ہے، اس کو بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، اس لیے ہم لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اگر تم نہ رکتے تو ہم اس کو جان سے مار دیتے۔ پھر میری امی ایک دم سے بے ہوش ہو جاتی تھیں، پھر ان کو ہوش آتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتی تھیں، پھر ان کو بہت زیادہ دم کرواتے تھے۔ وہ جو دم کرنے والے جو عامل تھے وہ جنات ان سے کھانے والی چیزیں بھی مانگا کرتے تھے۔ میری امی اکثر گڑ والے چاول بنا کر ان کے لیے لے کر جاتی تھی اور وہ اس طرح سے کھاتے تھے جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز کھائی ہی نہیں، وہ چیزیں باقاعدہ اپنا ظاہر کرتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، میری امی کو بہت زیادہ دم کروایا گیا، تب جا کر ان جنات نے ان کی جان چھوڑی۔ یہ وہی جنات تھے جب وہ لوگ رات کے ٹائم اس گاؤں کے جنگل والے راستے سے آ رہے تھے اور وہ جنات ان کے پیچھے لگ گئے تھے اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ وہ بے ہوش بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ان جنات کا ان کے اوپر اثر ہو چکا تھا۔ یہ میری امی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امی خود ہمیں یہ باتیں بتاتی ہیں، سناتی ہیں، ان کی زندگی کی آپ بیتی ہیں یہ۔ بہت شکریہ سمیرہ کمال آپ کا، اللہ آپ کی امی کو لمبی زندگی عطا کرے، صحت مند زندگی عطا کرے اور کبھی بھی ایسی چیزیں دوبارہ ان کو نہ تنگ کرے۔ لسنرز، جب انسان پوزیسڈ ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے تو وہ چیز جب اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے تو وہ اپنی سینسز میں نہیں ہوتا، اس کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے، وہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ لوگ اپنا جانی نقصان کر دیتے ہیں، اپنے پیاروں کا جانی نقصان کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کسی چیز سے ڈرے یا اس کو محسوس ہو کہ اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز ہے، تو فوراً سے جا کر دم درود کروانا چاہیے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کا اثر توڑوانا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں نارمل ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمود شیئر کر رہے ہیں۔ محمود کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک خوفناک کہانی۔ میں پیشے سے ڈرائیور تھا تو اکثر لانگ روٹ پر رات کے ٹائم بس لے کر مجھے جانا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا،
رات کا ٹائم تھا، تو مجھے فیصل آباد سے رات والا جو ٹائم تھا وہ مجھے بس لے کر تو مجھے ساہیوال اور بہاولپور تک جانا تھا۔ کافی زیادہ لمبا راستہ تھا۔ جس طرح سے سردی کا موسم تھا تو جب دھند بہت زیادہ ہوتی تھی تو جتنی بھی روڈ پر بسیز ہوتی تھیں ان کی باقاعدہ ایک لائن بنوا دی جاتی تھی کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور بہت آرام آرام کے ساتھ ڈرائیونگ کی جاتی تھی۔ اسی طرح کا ایک موسم تھا، تو وہاں پر ہم لوگ کافی زیادہ ٹائم ہم لوگوں نے انتظار کیا۔ ایک روڈ تھا، وہاں پر بہت زیادہ شدید دھند تھی، آگے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو 7 سے 8 بسیز جو تھی ان کی لائن بنوائی گئی اور باقاعدہ لائن کے ساتھ ہم لوگ اس روڈ پر جا رہے تھے۔ دھند میں جیسے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو کافی زیادہ جو بسیز تھیں وہ آگے نکل گئیں، کچھ ٹرانسپورٹ آ رہی تھی جا رہی تھی، ہم لوگ بہت آرام آرام سے جا رہے تھے۔ ایک ایسا روڈ آیا، وہ بالکل سنسان اور ویران راستہ تھا۔ اس کی ایک طرف ریل کی پٹری تھی اور ایک طرف بالکل جنگل کا علاقہ تھا۔ ہم لوگ بہت آرام سے سفر کر رہے تھے۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری گاڑی کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ گاڑی کی سپیڈ ویسے ہی بہت زیادہ سلو تھی تو میں نے گاڑی روک لی۔ اس دھند میں سے میں نے دیکھا کہ ایک عورت چلتی میری گاڑی کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ جو عورت تھی اس کے چہرے کے اوپر دوپٹہ تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ عورت اس ویرانے میں اتنی شدید ٹھنڈ میں یہ عورت کہاں سے آ گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کا جو قد تھا وہ بڑھنے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل میری بس تک اس کی ہائٹ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں اس طرح سے وہاں پر شور نہیں مچا سکتا تھا کیونکہ جتنے بھی پیسنجرز تھے وہ سب ڈر جاتے، ان میں بہت زیادہ بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ، تو میں اس وجہ سے تھوڑی سی آواز میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ کوئی ڈرے بھی نہ اور یہ چیز ہماری بس کو نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور اپنے جو فرنٹ والا جو گلاس تھا اس کے اوپر جیسے ہی میں پھونکتا گیا وہ جو چیز تھی اس دھند میں پیچھے پیچھے ہٹنے لگ گئی۔ میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ گاڑی بہت زیادہ بھاری ہو گئی، اتنی وزنی ہو گئی کہ گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی۔ میں کافی زیادہ ڈر گیا اور میں نے سب کو یہ کہا کہ یہ جو راستہ ہے یہ بہت زیادہ خراب ہے، آپ سب بھی قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے سب لوگوں نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی تو ہم لوگوں کی گاڑی پھر آرام آرام سے چلنے لگ گئی۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگوں نے اس روڈ کو کراس کیا۔ اگلے دن ہم لوگوں کا ریسٹ تھا اور شام کو میں نے پھر وہاں سے نائٹ ٹائم کی ہی پیسنجرز لے کر میں نے واپس فیصل آباد آنا تھا۔ آج دھند کم تھی، نارمل ٹھنڈ تھی لیکن دھند نہیں تھی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اب جیسے کہ بارش کا موسم تھا تو بہت زیادہ پیسنجرز نہیں تھے، کافی زیادہ ہم لوگوں نے راستے میں بھی اتار دیے، کچھ تھوڑے سے پیسنجرز رہ گئے تھے جن کو لے کر ہم لوگوں نے فیصل آباد تک آنا تھا۔ ہم لوگ اسی مخصوص روڈ پر آئے اور میرے ذہن میں کل والی باتیں تھوڑی سی تھیں کہ یہاں پر جو میں نے رات کو مخلوق دیکھی تھی پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی کیا نہیں۔ تبھی ایک دم سے مخصوص اسی جگہ پر آ کر میں نے دیکھا کہ جو ریل کی پٹری ہے اس کے اوپر جیسے کوئی بھاگ رہا ہے۔ اب مجھے تو وہ چیز میں ساتھ ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا، آدھی رات کا ٹائم تھا، 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے دیکھا ریل کی پٹری کے اوپر جس طرح سے کوئی عورت بھاگ رہی ہے اور بہت زیادہ عجیب اور ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہی ہے۔ جب وہ ریل کی پٹری کے اوپر بھاگ رہی تھی تو اس کی آوازیں بہت زیادہ عجیب تھیں اور وہ بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھی، شور مچا رہی تھی، جیسے عجیب وہ کام کر رہی تھی، شاید وہ وہاں کی کوئی مخلوق تھی۔ وہ بھاگتی بھاگتی ریل کی پٹری سے غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ کہیں اب یہ دوبارہ سے یہ وہی چیز گاڑی پر نہ حملہ کر دے۔ آج اتنا روڈ سنسان تھا کہ کوئی ٹرانسپورٹ تھی ہی نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ صرف اس روڈ کے اوپر ہماری ہی ایک بس ہے۔ گاڑی کی لائٹس بھی رات کے ٹائم ہم لوگ آف کر دیتے ہیں کیونکہ گاڑی کی لائٹس اس لیے آف کرتے ہیں کہ ایسے ویران راستوں میں چور بھی اکثر گاڑیوں کو لوٹنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ بالکل اندھیرا تھا اور بس کی لائٹ میں مجھے وہ چیز نظر آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کیا دیکھا کہ وہ بالکل سڑک کے درمیان کوئی چیز لیٹی ہوئی ہے۔ اب میری گاڑی بالکل اس کے قریب چلی گئی۔ اب مجھے یہ تھا کہ میں گاڑی روکوں یا نہ روکوں، وہ سڑک کے درمیان میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایک دم سے میں نے گاڑی روکی تو بہت سے لوگ جاگ گئے اور یہ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے اس طرح سے لگا جیسے سڑک کے درمیان میں کوئی سفید کلر کی چادر لے کر لیٹا ہوا ہے۔
یہاں تک کہ جو کنڈکٹر تھا اس نے بھی آگے ہو کر دیکھا اور وہ سڑک کے درمیان میں کوئی لیٹا ہوا تھا. اس نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو کوئی مار کے یہاں پر پھینک گیا اور اوپر چادر دے کے ہوں، تو ہم لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. گاڑی ہم لوگ اب تھوڑی سی ٹرن کر کے سائڈ سے گزار لیں. اب وہ چیز بالکل سڑک کے درمیان میں تھی اور اس کی ہائٹ بھی اچھی خاصی تھی، گاڑی میں سائڈ سے بھی نہیں گزار سکتا تھا، وہ ایک سنگل روڈ تھا. خیر میں نے اس کو یہ کہا کہ ہم لوگ نیچے اترتے ہیں اور اس کو جو بھی یہ ہے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں. میں بھی گاڑی سے اترا، کنڈکٹر بھی اترا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک گن مین ہوتا تھا وہ بھی نیچے اترا اور ایک دو پیسنجر بھی آ گئے. بہت سے لوگ ابھی سوئے ہوئے تھے. جیسے ہی ہم لوگ نیچے اترے اتنا ویران راستہ تھا، اتنا سنسان راستہ تھا، ایک دم سے دور کسی کے چیخنے کی آواز آنے لگ گئی. اب وہ چیز سامنے چادر میں لیٹی ہوئی تھی. اب ہم لوگ ڈر کے مارے اس کے پاس جب گئے، پہلے تو ہمت ہی نہیں پڑی تھی کہ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ وہ ہے کیا. جیسے وہ جو کنڈکٹر تھا تھوڑا سا بڑی ایج کا تھا، وہ ڈرا نہیں، وہ تھوڑا سا آگے گیا. اس نے جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا وہ بہت زور سے پیچھے گرا اور کہتا ہے کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو. وہ گاڑی کی طرف بھاگا اور اس کی آواز سن کے ہم لوگ بھی فوراً گاڑی میں بھاگے. جب ہم لوگ بس میں بیٹھے اس نے اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنی آفت ہے. اتنے میں وہ جو باہر چیز تھی وہ غائب ہو گئی. اس نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی اسموکنگ کرتے ہیں وہ سب سگریٹ لگا لیں کیونکہ یہ چیز سگریٹ سے بھاگتی ہے. اب سب کو پتہ چل گیا کہ اس روڈ کے اوپر جنات ہیں. کچھ لوگ ڈر بھی گئے، جو بچے عورتیں تھیں وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ بہت زیادہ پیسنجر نہیں تھے لیکن کچھ ابھی تھے. تو ان لوگوں نے فوراً سے وہ سگریٹس لگا لی. جیسے ہی ہم لوگوں نے سگریٹ لگائی وہ جو چیز تھی ایسا لگا کہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے. پھر ہم لوگوں نے گاڑی چلائی. پورے راستے ہم لوگوں کو اس سڑک کے اوپر سے چیخوں کی آوازیں آتی رہیں. کبھی ایسا لگتا تھا اس پٹری کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے. بہت سے واقعات اس روڈ پر لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے. خاص طور پر جو لوگ رات کے ٹائم آتے تھے وہاں سے یہی ہوتا تھا کہ جان بچا کر نکلنے والی بات ہوتی تھی. پھر ہم لوگ جو ڈرائیور تھے ہم لوگوں نے باقاعدہ اپنی جو ہم لوگوں کی بسیز ہوتی تھیں ان میں آیت الکرسی اور قرآن پاک رکھتے تھے کہ وہ چیز ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو. یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب میری ایج کافی زیادہ ہو چکی ہے، میں نے ڈرائیوری چھوڑ دی ہے، لیکن میری لائف میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جو مختلف علاقوں کے ہیں اور جو میں آپ کے ساتھ آگے فردر بھی شیئر کروں گا. بہت شکریہ محمود آپ کا. اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو مزدوری پر کام کیا کرتا تھا، ڈیلی ویجز پر. یعنی کسی جگہ پر اگر گھر بن رہا ہوتا تھا تو وہ وہاں پر جا کر جو ایک دن کا کام ہوتا تھا وہ کر لیا کرتا تھا. کبھی وہاں پر جس طرح سے اینٹیں اٹھانے کا کام یا وہ جو سیمنٹ وغیرہ بناتے ہیں وہ کام اس کو ڈیلی بیسس پر جو ملتا تھا وہ کر لیا کرتا تھا. وہ کہتا ہے ایک جگہ پر میں ابھی کام کے انتظار میں ہی تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر نیا گھر بن رہا ہے، وہاں پر اینٹیں پہنچانی ہیں اور فلاں شاپ کے اوپر جا کر وہاں سے سیمنٹ بھی وہاں پر لوڈ کرنا ہے اور تمہارے جو پیسے بنیں گے اسی گھر کے سامنے بالکل ایک شاپ ہوگی، وہاں سے تم پیسے لے لینا. اس نے مجھے ایڈریس سمجھا دیا. میں وہاں پر کام کرنے چلا گیا. جب میں اس جگہ پر پہنچا وہ ایک گھر ابھی زیر تعمیر تھا. وہاں پر اور کوئی بھی مستری یا کوئی بھی مزدور مجھے نظر نہیں آیا جو کام کر رہا ہو. اکیلا وہ گھر تھا. کچھ دیواریں اس کی کھڑی ہوئی تھیں، اوپر والے پورشن کا بھی تھوڑا سا کام ہوا تھا. کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہیں لگا ہوا تھا اور وہ جو جگہ تھی وہ بھی بہت ویران اور سنسان سی تھی. اب بتایا تو اس نے مجھے یہی راستہ تھا. میں ٹھیک اس جگہ پر پہنچ گیا. وہ جو اینٹیں تھیں وہاں پر میں نے وہ اینٹیں بھی وہاں پر پہنچائیں اور وہ جو سیمنٹ وغیرہ کا جو کام تھا اس نے مجھے جتنا بھی کام دیا ہوا تھا وہ شام تک مجھے کمپلیٹ کرنا تھا. سارا دن کا تھکا ہارا جیسے کیسے کر کے میں نے وہ کام کیا. ابھی میں جیسے مغرب کا ٹائم ہوا تو وہاں پر کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا بالکل گلی کے کونے سے ایک شخص نکلا اور چلتا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہاں پر جو جنات ہیں تمہیں جانی نقصان دے دیں گے. میں نے اسے یہ کہا کہ بس میرا کام تھوڑا سا رہ گیا، تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ. مجھے یہ لگا کہ شاید جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کسی کو ڈرانے دھمکانے کی تو یہ وہی کوئی ہوگا جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہا ہوگا. ابھی جیسے ہی میں نے تھوڑی سی اینٹیں رہ گئی تھی میں اندر وہ ساری اینٹیں جوڑ رہا تھا تو ایک دم سے مجھے بالکل آرام سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی
اور وہ جو بالکل آہستہ سی ہنسی کی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ سیڑھیوں کے پاس سے آ رہی ہے، اور وہ جو آواز تھی وہ کسی عورت کی ہنسنے کی تھی۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ یہاں پر تو میں نے سارا دن سے کسی کو بھی نہیں دیکھا سوائے اس ایک شخص کے، تو یہ کون ہنس رہا ہے؟ میرے پاس ایک ٹارچ تھی، میں نے وہ آن کی اور میں اندر جا کر دیکھنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ سیڑھیوں کے پاس جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو ایک دم سے اس چیز نے وہ اٹھ کر سیڑھیوں کے پیچھے چلی گئی، جو سیڑھیوں کے نیچے والی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہاں پر کون ہے؟ صبح سے یہاں پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، پھر یہاں پر کون ہے؟ ابھی میں اس چیز کے پاس ہی جانے لگا تو میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا، مجھے ایسا لگا کہ میرا سر چکرا رہا ہے۔ تبھی ایک دم سے مجھے میری بیک سائڈ سے کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا میرے سر کے اوپر، اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ میں ایک دم سے منہ کے بل نیچے گر گیا، اور جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے میں نے دیکھا کہ وہ جو عورت سیڑھیوں کے نیچے میں نے جاتی دیکھی تھی وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا، بلکہ ان سیڑھیوں کے اوپر جو پورشن تھا جہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں تھا سوائے چار دیواری کے، وہاں پر مجھے دوبارہ سے کسی کے ہنسنے کی اور بولنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جو آدمی مجھے بتا کر گیا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے سب کچھ وہیں پر چھوڑا اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتا بھاگتا جب میں نے اس گلی کو کراس کیا تو وہاں پر سامنے ایک شاپ تھی، میں اس کے پاس گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور مجھے بہت زیادہ درد بھی ہو رہا تھا جو میرے سر پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ میں نے اس آدمی کو ساری بات بتائی تو وہ آدمی اس طرح سے بکھلا گیا کہ جس طرح سے وہ کچھ چھپا رہا ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ کسی کے آگے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے پیسے پکڑو اور جاؤ یہاں سے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ گھر ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن کیوں ہے اور یہاں پر کیوں میں نے کسی اور لیبر کو نہیں دیکھا۔ وہاں پر اس طرح کے جنات تھے جو کسی انسان کی موجودگی کو برداشت کرتے ہی نہیں تھے۔ شاید وہ کوئی اللہ کا نیک انسان تھا جو میری مدد کے لیے آیا تھا، جس نے مجھے وارن کیا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد کبھی بھی میں کسی ایسی سنسان اور ویران جگہ پر نہیں گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز اپنا خیال خود رکھنا چاہیے، اگر کوئی بھی میسیج آپ کو کسی طرح سے بھی ملے تو اس کو ہمیشہ سے سیریس لینا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwal57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میری ایک لسنر تھی سمیرہ کنول، وہ مجھے کہہ رہی تھی اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کریں۔ آئی ایم سوری، میں اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر نہیں کر سکتی۔ اگر آپ وائس نوٹ سینڈ کرنا چاہتی ہیں تو میرے میسنجر نوشین ورک میری فیس بک آئی ڈی ہے، وہاں پر آپ مجھے سینڈ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میرا ای میل آئی ڈی ہے اس پر بھی وائس نوٹ مجھے ریسیو ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ وائس میل مجھے کر دیں۔ نوشین وائس آفیشیل 99 کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، اس پر میں اپنے ولاگس پوسٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں کو ضرور اچھے لگیں گے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا میرے ولاگ چینل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ نیلا وائس آفیشیل 99 میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ ہارر سٹوری چینل ہے، آپ کو ان کی سٹوریز بھی پسند آئیں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔